اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پیارے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات کی روشنی میں غصے کو روکنے کے فضائل بیان کریں گے۔ غصے کو قابو کیسے کیا جا سکتا ہے، غصہ کس جگہ کرنا چاہیے اور کب غصے کو کنٹرول کرنا چاہیے۔ غصہ ایسی چیز ہے کہ انسانی نفسیات کے اندر اس وقت غصہ آتا ہے جب انسان کو کوئی چیز ناگوار گزرتی ہے، یا کوئی ایسا کام ہو جاتا ہے، ایسی بات ہو جاتی ہے جو انسان پسند نہیں کرتا، انسان کے مزاج کے انتہائی خلاف ہوتی ہے، تو اس کے قلب و باطن پہ ایک چوٹ لگتی ہے جس کی وجہ سے اس کا سارا جسم ہیٹ اپ ہو جاتا ہے اور وہ غصے میں آ جاتا ہے۔ جدید سائنس بھی یہ کہتی ہے کہ انسان کا جو نارمل سسٹم ہے، غصے کے وقت یہ انتہائی ہیٹ اپ ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے انسان کے انٹرنل اور ایکسٹرنل اعضاء بہت زیادہ متاثر ہوتے ہیں۔ یعنی غصہ آپ کے چہرے پہ بھی برے اثرات مرتب کرتا ہے، آپ کے دل پہ، آپ کی روح پہ، آپ کے جسم کے ہر حصے کو کسی نہ کسی طریقہ سے متاثر کر رہا ہوتا ہے۔ اور یہ غصے کے بارے میں جب ہم بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جاتے ہیں تو حضور علیہ السلام سے ایک صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے کوئی نصیحت کیجئے، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تم غصہ کرنا چھوڑ دو۔ اس نے متعدد بار پوچھا، بار بار پوچھا، اور بار بار آقا علیہ السلام نے یہی فرمایا کہ تم غصہ کرنا چھوڑ دو۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ پیارے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ غصہ آگ سے ہے، یعنی یہ بندے کو گرم کر دیتا ہے۔ جب غصے میں انسان ہو تو اس کو چاہیے کہ وضو کر لے، وضو کرنے سے اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ آپ اپنے جسم کی حیت کو تبدیل کر دیں۔ اگر آپ کھڑے ہیں، غصہ آیا ہے تو آپ بیٹھ جائیں، اگر آپ بیٹھے ہیں تو آپ لیٹ جائیں، اگر لیٹے ہوئے آپ کو غصہ آیا ہے تو آپ چہل قدمی شروع کر دیں، اس جگہ سے نکل جائیں، اس جگہ کو چھوڑ دیں، کیونکہ بعض اوقات زمان اور مکان کی تبدیلی سے انسان کی ظاہری اور باطنی زندگی پہ بڑے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ایک جگہ پہ آپ کے مزاج پہ گراں کوئی چیز گزر رہی ہے اور کسی طور پہ بھی وہاں رہنا گوارا نہیں ہے ایک مثبت انداز کے ساتھ، تو آپ اس جگہ کو چھوڑ سکتے ہیں، آپ اس جگہ سے وقتی طور پہ ہجرت کر جائیے۔ یہ تجربے میں آیا ہے اور تاریخ بتاتی ہے کہ جن جن لوگوں نے اپنی زندگیوں میں مثبت تبدیلی لانے کی کوشش کی، تو اگر زمان اور مکان کی رکاوٹیں حائل ہوئی ہیں تو انہوں نے صوفیاء کے مشوروں کے مطابق اپنے آپ کو اس جگہ سے تبدیل کر دیا، اس جگہ سے کسی دوسری جگہ مائیگریٹ ہو گئے اور کام کرنے کے اوقات کو بھی تبدیل کر دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے کام میں برکتیں عطا فرمائی۔ غصہ موجودہ دور میں ایک سب سے بڑی بیماری ہے، ایسی بیماری ہے کہ جس کی وجہ سے انسان گھر میں بھی تکلیف میں ہے، آفس میں بھی تکلیف میں، معاشرے میں بھی تکلیف میں۔ اگر ہم اجتماعی طور پہ دیکھیں تو پوری دنیا کے جو بڑے قائدین ہیں وہ بھی غصے کی وجہ سے، ایک دوسرے کو برداشت نہ کرنے کی وجہ سے دنیا کا امن و امان طے و بالا ہو رہا ہے، غریب ممالک کی حق تلفی ہو رہی ہے۔ دوسری طرف اگر آپ قومی سطح پہ دیکھیں تو ہمارے جتنے بھی لیڈر ہیں، وہ مذہبی قائدین ہوں یا سیاسی قائدین ہوں، وہ کسی نہ کسی انداز کے ساتھ اشتعال انگیزی کا شکار ہو جاتے ہیں، ایجان خیزی کی کیفیت بنا دیتے ہیں، اور کسی نہ کسی انداز کے ساتھ غصے میں آ کر وہ اپنا بھی اور ملک و ملت کا بھی نقصان کر رہے ہوتے ہیں۔ اور پھر غصے کے حوالے سے ہمارا میڈیا اس پہ جلتی پہ تیل کا کام کر رہا ہے کہ میڈیا ریاست کا جو ایک اہم ستون اب تصور کیا جانے لگا ہے، اس کو چاہیے کہ لوگوں کی تربیت کریں۔ میڈیا کا کام ہو کہ آگ کو بجھایا جائے، نہ کہ آگ کو بھڑکایا جائے۔ ہمارے میڈیا کے اندر اشتعال انگیزی کی کیفیت پیدا کی جاتی ہے، جان بوجھ کر لوگوں سے ایسے مسائل ڈسکس کیے جاتے ہیں، ان سے ایسی باتیں کی جاتی ہیں، قومی ایشوز کو چھوڑ کے ذاتی زندگیوں تک جایا جاتا ہے تاکہ لوگ اشتعال میں آئیں، وہ غصے میں آئیں۔
کیونکہ غصے میں جب وہ بات کرتے ہیں تو چینل کی ریٹنگ بڑھتی ہے، ان کا بزنس زیادہ ہوتا ہے۔ یہی حال سوشل میڈیا پہ آ گیا ہے کہ آپ فیس بک، یوٹیوب یا ٹویٹر کے جتنے بھی اکاؤنٹس ہیں آپ ان میں دیکھیں، جو لوگ غصے میں بازاری لینگویج یوز کرتے ہیں، بازاری زبان استعمال کرتے ہیں، غصے میں ادب و آداب کا خیال نہیں کرتے، لوگوں کو طرح طرح کے وہ تانے دیتے ہیں، دشنام ترازیاں کرتے ہیں، تو ان کے چینل بہت زیادہ ہٹ ہو رہے ہیں، ان کے ویورز کی تعداد بڑھ رہی ہے۔ یہاں سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ ہماری جو اجتماعی سوچ ہے ہمارے معاشرے کی، ہماری قوم کی، کہ ہم غصہ پسند لوگ ہو گئے ہیں، ہم اشتعال انگیز لوگ ہو گئے ہیں۔ ہمیں اس کو قابو کرنا ہوگا، تو ہمیں پھر بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس فیض بری نصیحت پہ عمل کرنا ہوگا، اور ہمیں غصہ چھوڑنا ہوگا، اور غصہ چھوڑنے کے لیے ہمیں صوفیاء کی صحبت میں بیٹھنا ہوگا۔ آپ کے گھروں میں بھی اگر کوئی بزرگ ہیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث کے مفہوم کے مطابق کہ جو برکت ہوتی ہے وہ بزرگوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ اگر گھر میں بھی کوئی بزرگ ہے تو اس کے ساتھ بیٹھا جائے، آپ دیکھیں گے بزرگوں کے اندر غصے کی نوعیت کم ہوتی ہے، وہ کم غصہ کرتے ہیں، ان میں برداشت کی طاقت بڑھ جاتی ہے۔ کیوں؟ کہ وہ زندگی کی حقیقت سے واقف ہو چکے ہوتے ہیں۔ ہمیں بھی اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہوگا، غصے پہ قابو کرنا ہوگا۔ جو لوگ بھی غصہ کرتے ہیں، اگر طالب علم غصہ کرتا ہے تو وہ تعلیم میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگا۔ اگر سرکاری ملازم غصہ کرتا ہے تو وہ اپنی جاب میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگا۔ اگر سیاستدان غصہ کرتا ہے تو وہ ملک و ملت کا نقصان کرے گا۔ مذہبی قائدین اگر غصے کا سہارا لیتے ہیں، غصے میں آتے ہیں، اشتعال میں آتے ہیں، تو وہ عوام کا نقصان کریں گے، ملک و ملت کو غلط سمت کی طرف وہ گامزن کریں گے، شدت پسندی میں اضافہ ہوگا، انتہا پسندی بڑھے گی۔ معاشرے میں اگر امن و امان لانا ہے تو پھر معاشرے سے غصے کا خاتمہ کرنا پڑے گا۔ ہمیں مسکرانا ہوگا، مسکرا کے لوگوں سے بات کرنی ہوگی۔ اگر کوئی بات ہمارے مزاج کے خلاف بھی آ جائے تو ہمیں اس کو بھی خوش طبعی کے ساتھ قبول کر کے علمی اور عملی طور پہ اس کا رد کرنا ہوگا۔ اشتعال انگیزی اور منفی سوچ اور منفی زبان استعمال کر کے ہم نے معاشرے کو مزید آگ نہیں لگانی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بتائی ہوئی شریعت کے مطابق قرآن مجید میں جب مومنوں کے اوصاف بیان کیے گئے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کی تعریف کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ وہ آپس میں بڑے شیر و شکر ہیں، وہ آپس میں بڑے نرم دل ہیں۔ ہاں، لیکن اللہ کے دشمنوں کے ساتھ، معاشرے میں جو لوگ ظلم کرتے ہیں، جو لوگ ناانصافیاں کرتے ہیں، ان کے خلاف غصہ آپ کا صحیح ہونا چاہیے۔ ان کے خلاف جہاد کی صورت میں، ان کے خلاف پریکٹیکلی ان کو برائیوں سے روکنے کی صورت میں آپ کا غصہ ظاہر ہونا چاہیے۔ مومن خود تو آپس میں شیر و شکر ہونے چاہیے، لیکن کفار اور مشرکین اور اللہ کے دین کے دشمنوں کے لیے وہ فولادی ضرب کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ہمیں اپنے غصے کو ڈائیورٹ کرنا ہوگا۔ ہمیں غصہ وہاں آئے جہاں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت سے روگردانی کی جائے، جہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو چھوڑا جائے، ہمیں وہاں غصہ آنا چاہیے۔ جہاں مسلمان پہ ظلم ہو رہا ہو، ہمیں وہاں غصہ آنا چاہیے۔ جہاں کسی بھی انسان کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہو، اگر یہودی کے ساتھ ناانصافی ہے، عیسائی کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، کسی ہندو کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، کسی چھوٹی ذات کی کسی بندے کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، تو وہاں ہمیں غصہ آنا چاہیے اور ہمیں اس حقدار کو حق لے کے دینا چاہیے۔ لیکن بدقسمتی سے ہمارا معاشرہ اس نہج پہ پہنچ چکا ہے کہ ہمارا غصہ آج کل اپنے سے کمتر لوگوں پہ آ رہا ہے۔ ہم غریب پہ تو غصہ کرتے ہیں، لیکن امیر کے سامنے ہمارا غصہ نہیں چلتا۔ وہاں ہم حکمت عملی اور مصلحتوں کا مظاہرہ کرتے ہیں، صرف غریب پہ ہی غصہ نکلتا ہے، گھر کے ملازم پہ غصہ نکلتا ہے، ٹیکسی ڈرائیور پہ غصہ نکلتا ہے، بعض اوقات اپنے بچوں پہ غصہ نکلتا ہے۔ تو یہ انسان کے کمزور ہونے کی دلیل ہے۔ جو بہادر ہوتا ہے اس کی یہ صفت بیان کی گئی ہے کہ وہ غصے کو پی جاتا ہے، اور جو غصے کو پی جاتا ہے حقیقت میں وہی پہلوان ہوتا ہے۔ یعنی جس نے اپنے نفس کو قابو کر لیا، اپنے غصے کو قابو کر لیا، تو وہ انسان
ایک بہترین انسان بن جاتا ہے۔ ہمیں غصے کو قابو کرنا ہوگا۔ اگر معاشرے کے اندر ہم نے اسلام کو پھیلانا ہے، ہم نے حقیقی معنوں میں اسلامی فلاحی ریاست کی طرف جانا ہے، ہم نے دنیا کو اسلام سے روشناس کروانا ہے، ہم نے دنیا سے شرک کا خاتمہ کرنا ہے، تو ہمیں غصے کو ختم کرنا ہوگا، ہمیں پیار سے تبلیغ کرنی ہوگی۔ جب ہم پیار سے تبلیغ کریں گے تو پھر ہم خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی اس زندگی کے مطابق کہ انہوں نے غصے کے بغیر 90 لاکھ لوگوں کو کلمہ توحید سے آشناس کروا دیا، 90 لاکھ لوگوں کو شرک سے نکال کر توحید کی گہرائیوں میں غوطہ زن کر دیا۔ آج اگر ہم غصہ چھوڑ دیں تو 90,000 نہ صحیح، صرف 90 لوگوں کو تو ہم کلمہ پڑھا ہی سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو غصہ قابو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، غصے پہ کنٹرول عطا فرمائے، اور غصے کو اسلام کے جو اصول ہیں ان کے مطابق استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔